اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا يعلمون الناس السحر وما انزل على الملکین ببابل ہاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ صدق اللہ العظیم۔ مدینہ کے جو یہود تھے اس کے پس منظر میں بات ہو رہی ہے۔ تو جب کسی قوم پر مادی اور اخلاقی زوال آتا ہے تو اس میں جادو ٹونا اس طرح کی حرکتیں بھی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ شارٹ کٹ ہے، محنت سے جی چراتے ہیں اور آسان راستے ڈھونڈتے ہیں دوسروں کو مغلوب کرنے کے اور خود ترقی کرنے کے۔ تو مدینہ کے یہود بھی اب دیکھا کہ باقی ساری سازشیں اور باقی سارے ان کے منصوبے ناکام ہوتے جا رہے ہیں، تو انہوں نے بھی یہ چاہا کہ اب وہ بھی جادو ٹونے اور سحر سے مدد حاصل کریں، اور اس کے لیے وہ جب یہ کام کرنے لگے تو اس کا جواز یہ پیش کرنے لگے کہ ہم وہی کام کرتے ہیں جو سلیمان علیہ السلام معاذ اللہ کیا کرتے تھے، ہم نے ان سے یہ اخذ کیا ہے، ان سے چھینا ہے، حاصل کیا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں سلیمان علیہ السلام کی برات بیان فرمائی کہ یہ ہرگز یہ ممکن نہیں ہے کہ میرے نبی اس طرح کے کوئی کام کریں۔ فرمایا کہ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، کہ انہوں نے پیروی کی اور اس چیز کے پیچھے لگ گئے جو سلیمان کی بادشاہی میں شیاطین پڑا کرتے تھے۔ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ، یعنی یہ یہودی سلیمان علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے ہیں، تو اللہ نے فوراً ان کی برات بیان فرمائی کہ سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، بلکہ شیطانوں نے کفر کیا۔ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، یعنی یہ یہود کا یہ کہنا یہ تھا کہ یہ وہی علم ہے جو ہمیں منتقل ہوا ہے سلیمان علیہ السلام سے۔ تو اللہ نے کہا کہ ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، وہ میرے پیغمبر ہیں، میرے نبی ہیں، پیغمبروں سے اس طرح کی کوئی بات جو ہے منسوخ کرنے کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ کہا کہ سلیمان علیہ السلام نے یہ کام نہیں کیا تھا، بلکہ سلیمان علیہ السلام کے دور میں جو شیاطین تھے جنات میں سے اور انسانوں میں سے، وہ یہ کام کیا کرتے تھے، اور انہی کا علم جو ہے نسلاً بعد نسلاً منتقل ہوتا چلا آ رہا ہے یہود تک بھی، اور آج بھی غالباً وہی علم ہے، وہ اسی طرح کی چیزیں موجود ہیں جو اسی طرح نسلاً بعد نسلاً منتقل ہو رہی ہیں۔ اور اس کے علاوہ فرمایا کہ وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، اور جو نازل کیا گیا تھا دو فرشتوں پر بابل میں جن کے نام ہاروت اور ماروت تھے۔ یہ بھی دو فرشتے تھے، ان کے بارے میں بھی ہماری تفاسیر میں بڑی عجیب و غریب کہانیاں مشہور ہیں، حالانکہ اللہ نے واضح فرمایا ملکین، دو فرشتے۔ جب فرشتے کا نام آ گیا تو یہ ایک انڈرسٹوڈ بات ہے کہ فرشتے تو اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی کام کر ہی نہیں سکتے، فرشتے تو پابند ہیں اللہ کے حکم پر عمل کرنے کے، ان کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی، تو وہ تو ایک مشن کے تحت، ایک منصوبے مقصد کے تحت یہاں بھیجے گئے تھے، ایک آزمائش کے لیے۔ جب ان کا مشن اور مقصد پورا ہو گیا، اللہ نے ان کو واپس بلا لیا، تو غالباً انسانی شکل میں آئے تھے، اور یہ بھی غالباً امکان یہی ہے کہ جہاں دوسرے لوگوں نے اپنی جادو ٹونے سحر کی دکانیں کھولی تھیں تو وہاں آ کر انہوں نے بھی دکان کھول لی، اور یہ آزمائش کے لیے تھا، لیکن اس کا ایک مقصد بھی تھا کہ تاکہ لوگوں کو اس علم کے نقصانات سے آگاہ کیا جائے، بتا دیا جائے۔ تو یہ فرشتے وہاں پہ
یعنی بازار سحر میں یہ بھی موجود تھے، لوگ ان کے پاس آتے تو یہ ان کو بتاتے کہ ہم تمہارے لیے آزمائش ہیں، انما نحن فتنہ۔ اچھا، فتنہ کا جو لفظ ہے یہ آزمائش ہوتی ہے، وہ آزمائش جو فی نفس ہی وہ چیزیں غلط نہیں ہوتی ہیں لیکن ان کا غلط استعمال ہو سکتا ہے، جس سے فرمایا گیا کہ انما الاموال والاولاد فتنہ، مال اور اولاد فتنہ ہے۔ تو مال اور اولاد فی نفس ہی تو فتنہ نہیں ہے لیکن ان کا غلط استعمال ہو سکتا ہے۔ تو اسی طرح یہ جو علم ان کو دیا گیا تھا فرشتوں کو، تو فرشتے کسی کو سکھانے سے پہلے یہ ان کو بتا دیتے واضح طور پر کہ بھئی ہم تو فتنہ ہیں، یہ علم بھی فتنہ ہے، اس کو نہ سیکھو، اس کا غلط استعمال ہو جائے گا۔ تو لوگ قسمیں اٹھا کر لوگ کہتے کہ ہم ان کا غلط استعمال نہیں کریں گے، لیکن ہوتا وہی کہ الٹیمیٹلی جا کے ان کا غلط استعمال کرتے۔ تو اس کے بارے میں بڑا واضح رہنا چاہیے کہ یہ دو اللہ کے فرشتے تھے جو آزمائش کے لیے آئے تھے، اور جب اللہ نے ان کا مقصد اور مشن پورا ہو گیا، اللہ نے ان کو واپس بلا لیا۔ اب یہ کسی کنویں کے اندر الٹے لٹکے ہوئے ہیں اور یہ ان کو سزا مل رہی ہے یا ان کو یہ جادو سکھاتے تھے، یہ ساری غلط باتیں منسوخ کی گئی ہیں۔ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ یہ لوگ جو اس چیز کے پیچھے لگ گئے جو سلیمان علیہ السلام کی بادشاہی میں شیاطین پڑھتے پڑھاتے تھے، اور یہ لوگ ان کو سلیمان سے منسوب کرتے ہیں، حالانکہ سلیمان نے کبھی کفر نہیں کیا بلکہ اسی طرح کے شیطانوں نے کفر کیا، وہ تھے جو لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ اور یہ لوگ جو اس چیز کے پیچھے بھی لگ گئے جو بابل میں دو فرشتوں پر نازل کی گئی تھی، یعنی ہاروت اور ماروت پر، حالانکہ یہ دو فرشتے وما یعلمان من احد، یہ کسی کو اس وقت تک کچھ بھی نہ سکھاتے تھے، حتیٰ یقولا، جب تک یہ دونوں بتا نہ دیتے، انما نحن فتنہ، کہ بھئی ہم تو صرف آزمائش ہیں، فلا تکفر، اس لیے تم کفر نہ کرو۔ فیتعلمون، اس کے باوجود یہ لوگ ان سے وہ علم سیکھتے تھے، ان دونوں سے، ما یفرقون بہ بین المرء وزوجہ، یعنی اس علم کو سیکھ کر وہ پھر میاں بیوی کے اندر جدائی ڈلواتے تھے، ان کے اندر تفریق کرواتے تھے۔ تو یہ ایک بڑا ہی گھناؤنا اور بڑا ہی گھٹیا عمل ہے کسی بھی سوسائٹی کے اندر کہ دوسروں کی بیویوں پر نظر رکھی جائے اور دوسروں کے تعلقات کو خراب کرنے کے بعد جو ہے خود اپنے تعلقات جو ان سے استوار کیے جائے، کیونکہ یہ معاشرہ بھی اس وقت انحطاط کا شکار تھا، تو ان کے اندر بھی یہ ساری اخلاقی برائیاں موجود تھیں۔ تو یہ سب سے گھٹیا کام جو ہے یہ وہ لیتے تھے کہ میاں بیوی کے درمیان تفریق کرواتے اور خود ان کے بیویوں پر ڈورے ڈالتے اور پھر خود ان سے تعلقات کو استوار کرتے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ حقیقت تو یہ تھی کہ وما ہم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ، حقیقت تو یہ تھی کہ اللہ کی اجازت کے بغیر یہ کسی کا بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتے تھے۔ اچھا، یہ اس چیز کو بڑا کلیئر ہونا چاہیے کہ جادو ہو، ٹونا ہو، سحر ہو، اسیب ہو، شیاطین ہو، انسان جو بھی ہیں، کوئی چیز بھی صرف اسی وقت نقصان پہنچا سکتی ہے جب اس کو اللہ کا حکم ہو۔ اللہ کے حکم کے بغیر کسی چیز کے اندر نہ یہ طاقت ہے کہ نقصان پہنچائے، نہ یہ طاقت ہے کہ وہ نفع پہنچائے۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، اور یہ لوگ اس وقت اس کے باوجود وہ چیزیں سیکھتے تھے جو نہ تو انہیں کوئی نفع دیتی تھی نہ کوئی نقصان پہنچا سکتی تھی مگر اللہ کے حکم کے ساتھ۔ تو اللہ چاہے تو جادو ٹونے کو مؤثر کر دے، کرنے کی اجازت دے دے، اللہ چاہے تو یہ جادو ٹونا وہیں کا وہیں ختم ہو جائے۔ اس لیے جادو ٹونے سے بچنے کی سب سے اہم ترین جو ذریعہ ہے وہ اللہ کی پناہ میں آنا ہے۔ اس کے لیے سورہ آیت الکرسی کا پڑھنا، سورہ فاتحہ کا پڑھنا اور سورہ فلق کا پڑھنا، سورہ ناس کا پڑھنا، اللہ کی پناہ میں آنا، یہی سب سے مؤثر طریقہ ہے۔ اور جادو ٹونے سے بچنے کا مؤثر ترین طریقہ دعا ہی ہے، کیونکہ دعا انسان کا تعلق براہ راست اللہ سے قائم کرتی ہے۔ تو بجائے اس کے کہ انسان اس کے توڑ کے لیے خود بھی ان چیزوں کے اندر مبتلا ہو جائے، گرفتار ہو جائے، تو اس کو اپنا قبلہ صحیح رکھنا چاہیے اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے اور اللہ ہی سے مدد مانگنی چاہیے۔ اللہ سے مدد مانگنے کا طریقہ بھی قرآن مجید کے ذریعے ہی ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھی جائے، آیت الکرسی پڑھی جائے، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھی جائیں، آخری 2-3 جو آیات ہیں، اور فلق اور ناس پڑھی جائے تو انشاءاللہ اللہ اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اس طرح نمازوں کا پڑھنا اور باوضو رہنا یہ بھی بڑا مؤثر ہے اس طرح کی چیزوں سے بچنے کے لیے۔
وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، حالانکہ وہ جانتے تھے لمن اشتراہ کو جس نے بھی ان چیزوں کو خریدا، ما لہو فی الآخرۃ من خلاق، اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ تو یہ بڑا کلیئر اللہ نے فرما دیا کہ اس طرح کی چیزیں سیکھنے والے آخرت میں محروم رہیں گے۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کیا ہی بری چیز ہے جس کے بدلے میں انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ لیا، اے کاش یہ جانتے۔ فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر یہ لوگ ایمان اور تقوی اختیار کرتے، لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ، تو اللہ کے ہاں ایسا صلہ، ایسا ٹھکانہ پاتے جو اس سے کہیں بہتر تھا، جو ان کے لیے کہیں بہتر تھا۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اے کاش یہ سمجھتے۔ تو یہی سبق ان آیات سے ہمارے لیے ہے کہ ہمیں بھی اگر اس طرح کے کوئی مسائل پیش آ جائیں، اس طرح کی غیر مرئی چیزیں ہم یہ سمجھے کہ ہم پر اثر انداز ہو رہی ہیں، تو اس طرح کی غیر مرئی چیزوں سے بچنے کا طریقہ وہی ہتھ کنڈے اختیار کرنا نہیں ہے، بلکہ ان سے بچنے کا طریقہ اللہ رب العزت کی پناہ میں آنا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس کی سمجھ نصیب فرمائے۔